مریم نواز کے عمران خان پر نوجوانوں کو ورگلا کر نفرت کے بیج بونے کا الزام، واضح کر دیا نوجوانوں کو کسی کی خواہشات کی بڑھتی کا ایندھن نہیں بننے دیں گے۔ نگراں حکومت کا عمران خان سے مذاکرات کر کے زمان پار کی آج کیمروں کے سامنے تلاشی لینے کا اعلان، 400 اہلکار سرچ آپریشن میں حصہ لیں گے۔ تلاشی کی اجازت نہ دینے پر نئی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کا زمان پات میں اب بھی تربیت یافتہ دہشت گرد موجود ہونے کا اطلاع کا دعویٰ، الٹیمیٹم دینے کے بعد نکلنے والے 8 شرپسندوں کی گرفتاری کا دعویٰ۔ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، غصہ اس طرف سے ہے، وہ مجھے ابھی تک نہیں پتا کیوں، یا آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا کیوں۔ مخالفین سے کوئی لڑائی نہیں، غصہ اس طرف سے ہے۔ کون ہے جو کور کمانڈر ہاؤس پر توڑ پھوڑ کی مذمت نہیں کر رہا؟ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان الیکشن کے معاملے پر ہر ایک سے بات کرنے کو تیار، میڈیا نمائندگان کو زمان پاک بلا کر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام مسترد کر دیا، ایک بار پھر اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پارٹی چھوڑنے والوں پر دباؤ کا دعویٰ، تنہا رہ کر بھی حقیقی آزادی کے موقف پر قائم رہنے کا پیغام دے دیا۔ عمران خان کو 9 مئی کے واقعات کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے، صدر عارف علوی کا مشورہ، ہنگاموں میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی حمایت۔ کپتان کے مزید کئی کھلاڑیوں کی بے وفائی، ملک امین اسلم نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی، رکن سندھ اسمبلی عمران علی شاہ کا بھی پارٹی کو خدا حافظ، اسمبلی رکنیت سے استعفے کا اعلان کر دیا۔ 9 مئی کو عسکری تنصیبات پر حملوں کی مذمت، سابق مرکزی کوآرڈینیٹر جاوید قریشی بھی عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ عامر کیانی اور محمود مولوی پہلے ہی پارٹی کو خدا حافظ کہہ چکے ہیں۔ کہ یہ کن لوگوں کی سازش تھی؟ 9 مئی کے واقعے کی مذمت کے لیے آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے۔ تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے کئی رہنماؤں کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان، جناح ہاؤس سمیت فوجی تنصیبات پر حملہ شرمناک قرار دے دیا۔ کپتان سے راہیں جدا کرنے والوں کا پہلے ریاست پھر سیاست کا نعرہ، ڈیرہ غازی خان کے رہنما سجاد شینا کی پارٹی چھوڑنے کی خبروں کی تردید، جنوبی پنجاب سے پارٹی چھوڑنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں، عمران خان انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹ نہ دے کر پہلے ہی انہیں فارغ کر چکے، رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب کی وضاحت۔ جناح ہاؤس لاہور میں جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ میں ملوث 300 سے زائد خواتین کی فہرست تیار، حکومت پنجاب کی منظوری کے بعد گرفتاریوں کا منصوبہ، زمان پاک میں موجود ملزمان کا معاملہ مخصوص افسران تک محدود رکھنے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں 9 مئی کو مبینہ منظم منصوبے کے تحت ہنگامہ آرائی کی گئی، تفصیلات سامنے آ گئی۔ پاکستان کی صورتحال پر امریکہ کے 60 اراکین کانگریس کا وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو خط، پاکستان میں جمہوری اقدار اور انسانی حقوق کا احترام یقینی بنانے کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ، سفارتی اختیارات بروئے کار لانے پر زور، سیاسی مخالفین کے خلاف ٹیک ڈاؤن پر اظہار تشویش۔ امریکی لابی عمران خان کے تحفظ کے لیے بےتاب ہے، عدالتیں عمران خان کو کیوں بچا رہی ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کا سوال، ایک شخص اور لاٹنے کے لیے ملک کے آئین اور قانون سے کھلواڑ کا الزام۔ شہریار آفریدی کے اہلیہ اور شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم، دوبارہ گرفتاری کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا انتباہ، شیریں مزاری کی دوبارہ گرفتاری پر بیٹی نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی، فردوس شمیم نقوی کے بیٹے نے والد کی سکھر جیل منتقلی سزائے موت کے برابر قرار دے دی۔ سوال تو ہمارا یہ ہے کہ میں آج چھوڑتا ہوں، یہ درخواست ہے، یہ صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے ضعیف باپ کو پلیز چھوڑ دیں۔ خیبر پختونخوا میں ایم پی او کے تحت گرفتار 151 افراد کی رہائی کا حکم، پشاور ہائی کورٹ کی ملزمان کو 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کی ہدایت، پولیس کو 30 مئی تک ایم پی او کے تحت مزید گرفتاریوں سے روک دیا گیا۔ جائے گی which will be basically proceeding under the general court martial، اس کے اندر جس طرح ایک سول کورٹ ہوتی ہے، لیکن فرق یہ سول کورٹس میں دیر آر نمبر آف کیسز، اس کے اندر پھر تاریخ لیتے ہیں، ایک دفعہ ڈیلیز آئے تھے، اس میں ایک کانسٹنٹ ٹرائل ہوگا اور یہ میں بھی 15 سے 20 دن میں یا مہینے میں ختم ہو جائے گا تاکہ کنکلوژن پہ پہنچے۔ عسکری تنصیبات پر حملوں کے کیسز کی فوجی عدالتوں میں سماعت کے دوران ملزمان کو شفاف ٹرائل کا موقع ملے گا، عسکری امور کے ماہرین نے خدشات بے بنیاد قرار دے دیے، سپریم کورٹ بار نے ملٹری کورٹس میں مقدمات چلانے کی مخالفت کر دی، فوجی عدالتوں میں ٹرائل غیر آئینی ہوگا، سپریم کورٹ بار کا اعلامیہ، آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے لیکن ہونی نہیں چاہیے، پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کی رائے۔
ریسنٹ واقعے کا آپ خالی ان لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں آرمی ایکٹ میں جنہوں نے ایکچوئل کسی آرمی انسٹالیشن پہ اٹیک کیا ہو. آپ اس کو ایک کنسپریسی تھیوری کر کے آرمی ایکٹ کے نیچے نہیں لا سکتے. القاعدہ فرسٹ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی نیب کے سامنے پیش نہ ہوئے، نوٹس کا جواب جمع کرا دیا. کرپشن کے الزامات مسترد، نیب انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کا عمل غیر قانونی قرار، سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کا دعویٰ، نیب سے انکوائری رپورٹ فراہم کرنے کی بھی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر مختلف مقدمات میں ضمانتوں کے لیے لاہور میں موجود نیب اسلام آباد میں پیشی ممکن نہیں، سابق وزیر اعظم کا جواب. پاک ایران برادرانہ تعلقات میں ایک اور سنگ میل عبور، وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے منگ پشین سرحد پر بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کر دیا. ایران سے کوادر کو بجلی کی ترسیل کے لیے 100 میگا واٹ کی گبر پولان ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح. پاکستان اور ایران اسلامی اخوت کے مضبوط رشتے میں جڑے ہیں. وزیر اعظم کا پاک ایران فری ٹریڈ معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کا عزم، مشترکہ سیکیورٹی میکانزم کے منصوبے پر مشاورت کا وعدہ. وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا. بجٹ، حکمت عملی اور موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. وزیر اعظم کے حکم پر سیکریٹری خزانہ حامد یعقوب شیخ تبدیل، ذمہ داری امداد اللہ دوسال کو سونپ دی گئی. گریڈ 17 کے پرائیویٹ سیکریٹریز کو 100% اسپیشل الاؤنس دینے کی منظوری دے دی. اطلاع 1 جنوری 2023 سے ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ کا ایک بار پھر مردم شماری پر تحفظات کا اظہار. سندھ کی آبادی 6.5 کروڑ ہونی چاہیے. مردم شماری کے دوران کئی بلاکس کو گنا ہی نہیں گیا. مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، مردم شماری نتائج تسلیم کرنے سے انکار. آج ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کو ٹھیک گنا جائے. شہر میں گھر کم گننے سے 40,96,000 افراد شمار ہونے سے رہ گئے. حیدرآباد میں 1,19,000 گھر نہیں گنے گئے. رہنما MQM پاکستان مصطفیٰ کمال کا دعویٰ. ضلع باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا. ISPR کے مطابق ایک دہشت گرد مارا گیا جبکہ سپاہی شفیق الرحمان نے جام شہادت نوش کیا. آئندہ بجٹ میں کیپٹل گین ٹیکس کی مد میں دوہرے ٹیکسز کا خاتمہ. نیو لسٹڈ کمپنیز کے لیے ٹیکس چھوٹ کی سہولت بحال کرنے کی تجاویز. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے تجاویز بجٹ میں شامل کرنے پر کاروباری حجم کئی گنا بڑھنے کا دعویٰ کر دیا. اس سال روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت 26,000 پاکستانیوں کو حج کی سہولت. عازمین کی امیگریشن اسلام آباد ایئرپورٹ پر کر لی جائے گی. پچھلے سال $5,000 کی نسبت اس سال اخراجات میں بھی $1,000 کمی آئی. سینیٹر طلحہ محمود نے سفارش اور اقربا پروری کے خاتمے کا دعویٰ کر دیا. ایشیا کپ سے متعلق آئندہ چند روز میں حتمی فیصلے کا امکان. پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہائیبرڈ ماڈل کی منظوری کے امکانات موجود. UAE میں گرمی کی وجہ سے سری لنکا نیوٹرل وینیو کے لیے فیورٹ قرار. بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان اور نیپال پاکستان آنے پر رضامند.